ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور ارطغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی ہوں گے۔ تاریخ میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کا حقیقی بانی قرار دیا گیا ہے اور آپ کو اورحان اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اورحان غازی بن عثمان غازی بن ارطغرل غازی بن سلیمان شاہ سن 1288 کو عثمان غازی کی بیوی ملعون خاتون کے ہاں سوغوت میں پیدا ہوئے۔ جب سن 1317 میں عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت کے مشہور شہر بورسا کا محاصرہ کیا تو یہ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ تو اس دوران عثمان غازی بیمار ہو گئے، مگر بورسا والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور عثمان غازی کا یہ بیٹا اورحان غازی فوج کی قیادت کرتے ہوئے فوج کو لے کر بورسا میں داخل ہو گیا۔ اس دوران عثمان غازی شدید بیمار ہو گئے اور آپ بستر مرگ پر چلے گئے، مگر آپ کی وفات سے پہلے آپ کا یہ بیٹا اورحان بورسا کی فتح کا خوشخبری لے کر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے اپنے اس بیٹے کی شجاعت و بہادری دیکھتے ہوئے اس کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اورحان کے باقی بھائیوں میں سے کسی نے بھی بابا کی وصیت کی مخالفت نہیں کی اور یوں اورحان سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان کی حیثیت سے تخت نشین ہو گئے۔ آج ہم ان کے لیے سلطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے بابا اور دادا کی طرح وہ اپنے آپ کو امیر کہا کرتے تھے۔ تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ اورحان غازی جب سلطنت عثمانیہ کے امیر مقرر ہوئے تو آپ کی عمر تقریباً 40 سے 42 سال تھی۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ کا اصلی بانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب امیر مقرر ہوئے تو فتوحات کا سلسلہ جاری رہا تھا اور سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں آپ کے بھائی علاؤالدین پاشا نے سلطنت عثمانیہ کی پہلی باضابطہ فوج تیار کی، جس کا نام اس وقت کے ولی کامل حاجی بکتاش ولی نے ینیچری رکھا۔ ینیچری دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جاتی ہے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ پر سن 1326 سے لے کر سن 1359 تک حکمرانی کی اور سلطنت کی فتوحات میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اورحان غازی نے اپنی حکومت کی پہلے ہی سال سن 1326 میں نائکومیڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بورسا چند مہینے پہلے فتح ہو چکا تھا۔ سلطنت بازنطینی کی ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا، جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجے پر تھا۔ اورحان نے اس کا بھی محاصرہ شروع کیا اور سن 1330 میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اورحان نے نائسیا کے باشندوں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر چاہے تو اپنا تمام مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائے، مگر بورسا کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن میں ہی مقیم رہے۔ 1333 میں ترکی ریاست کراچی کے امیر نے انتقال کیا۔ اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا۔ اورحان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا، اس کا خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کراچی پر حملہ آور ہوا۔ بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگا اور سن 1336 میں پوری ریاست پر اورحان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اورحان نے اناطولیہ کی شمالی مغربی گوشے کی چند اور چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستیں بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لی۔ کراچی اور ان دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی، مگر ساحلی علاقوں میں ایک خاصی تعداد یونانیوں کی بھی تھی، جنہوں نے بورسا اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اورحان پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کے تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہا۔ اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا، مسجدیں، مدرسے اور عمارتیں بنوائی۔ بورسا میں ایک نہایت عالیشان مسجد اور ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی اسپتال تعمیر کروایا۔ بڑے بڑے علماء اور اہل کمال کو طلب کیا اور بورسا کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلباء علوم مشرقیہ کے قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ نائسیا میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے متصل ایک مدرسہ قائم کیا، جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا۔ اسی شہر میں اورحان نے غریبوں کے لیے پہلا لنگر خانہ بھی جاری کیا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورحان غازی یورپ کے جانب متوجہ ہوا اور اس کی زندگی کے آخری چند سال سلطنت بازنطینی کے یورپی علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ یہ سلطنت 8ویں صدی ہجری یعنی 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے،
اب صرف تریس اور مقدونیہ کے ایک جز جس میں سالانوکیا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اورحان غازی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی شادی نیلوفر نامی ایک شہزادی سے ہوئی اور اس کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام آپ نے اپنے جد امجد کے نسبت سے سلیمان رکھا، جو بعد میں سلیمان پاشا کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان غازی کے بعد سلیمان پاشا نے سلطنت کو سنبھالنا تھا۔ آپ نہایت ذہین اور بہترین جنگجو تھے۔ اپنے جد امجد سلیمان شاہ کی تمام خوبیاں سلیمان پاشا میں موجود تھی، مگر سن 1358 میں سلیمان پاشا شکار کرتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ شہزادہ فنی سپہ گری اور سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا۔ اورحان غازی کو اپنے بیٹے کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اورحان غازی نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کو بہت زیادہ وسعت دی۔ آپ نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لی، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ عثمان اول کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، مگر اورحان غازی کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی۔ نائسیا میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا۔ علوم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ اورحان کا یہ امتیاز بھی بہت نمایاں تھا۔ بڑے بڑے معروف علماء اور مشائخ اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے، انہی میں بعض کو وہ ان کی قائم کردہ مدرسوں میں مدرس مقرر کرتا، مثلاً داؤد کیسرا اور تاج الدین کرب، جو یک کے بعد دیگر نائسیا کے مدرسے میں مدرس اول مقرر ہوئے۔ بورسا کی علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پائے تخت نہ رہ گیا اور مدتوں یہ شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا۔ یہیں عثمانیوں کے اولین شعراء نے اپنے کلام سنائے اور یہیں ان کے بڑے بڑے شیوخ و ابدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔